پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، جو کہ ہمارا قومی فخر بھی ہے اور ہمارے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا محافظ بھی۔ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ سنا جا چکا ہے، بہت کچھ سنایا جا چکا ہے، لیکن اس میں حقیقت کتنی ہے اور فسانہ کتنا، فیکٹ کتنا ہے اور فکشن کتنا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اصل میں پاکستان جیسے تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے ایک ترقی پذیر ملک کو اقوام عالم کی صف اول میں لا کر کھڑا کیا؟ وہ کون سے ایسے ہیرے تھے جو آج بھی ریت میں چھپے ہوئے ہیں اور جن کے کارناموں کی مہک سے ہمارے ملک کا گلشن آباد تو ہے، مگر ان کے نام اور ان کے کارناموں سے بہت کم لوگ واقف ہیں؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہ ہر پاکستانی بچے، ہر پاکستانی مرد و زن کو ذہن نشین کروانے والی ہے۔ تو آئیے آج ہم پھرولتے ہیں تاریخ کے ان اوراق کو اور ڈھونڈ کر لاتے ہیں آپ کے لیے تاریخ کی دبیز تہ میں چھپے ہوئے وہ کردار، وہ کہانیاں، وہ کارنامے، وہ سچویشنز اور وہ حقائق جو شاید اس سے پہلے اتنی ڈیٹیل میں آپ نے نہ پڑھے ہوں نہ کبھی سنے ہوں۔ مارچ 1998 بھارت میں تازہ الیکشن ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ہندو ایکسٹریمسٹ پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی حکومت میں آ چکی ہے۔ بی جے پی کے سربراہ اٹل بہاری واجپئی وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ اپنی پوری الیکشن کیمپین کے دوران اٹل بہاری واجپئی نے بی جے پی کی روایات کے عین مطابق پاکستان کے خلاف خوب زہر افشانی کی ہے اور اپنی انتخابی ریلیوں میں لمبی تقریریں کرتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہندوستان میں کو نئے سرے سے ایٹمی پاور بنائیں گے، پاکستان کی دہشت گردی اور شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے اور پاکستان سے کشمیر کا قبضہ بھی چھڑوائیں گے۔ الیکشن میں کامیابی کے بعد اٹل بہاری واجپئی اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور نیوکلیئر بیوروکریسی کو حکم دیتا ہے کہ پوکھران کے ڈیزرٹ میں سن 1974 میں کیے جانے والے ایٹمی تجربے کو ایک مرتبہ پھر دہرایا جائے، تاکہ ہم دنیا کو یہ حقیقت باور کروا سکیں کہ انڈیا اب ایک ریجنل سپر پاور بن چکا ہے اور اسے دنیا میں کسی پاور کی پرواہ نہیں، اور وہ اپنے ایٹمی اثاثوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اقوام عالم میں ہندوستان کے پروفائل کو بڑھا سکتا ہے اور پاکستان کو سبق سکھا سکتا ہے۔ اٹل بہاری واجپئی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انڈیا کی ڈیفنس اور نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ نے پوکھران ڈیزرٹ میں 24 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر ایٹمی دھماکے کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کا میڈیا، ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کا فارن آفس اور ہندوستان کے لگ بھگ تمام وزراء پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ پاکستان کو دھمکیاں دی جانے لگیں کہ پاکستان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، 1971 کی تاریخ دہرائی جائے گی، آزاد کشمیر کو بھارت کا حصہ بنایا جائے گا، بلکہ راجستھان اور تھر کے ڈیزرٹ میں پاکستان پر جنگ مسلط بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ دھمکیاں صرف اپنے ایٹمی دھماکے کی تیاریوں کو چھپانے کے لیے اور پاکستان کی توجہ بانٹنے کے لیے کیے جا رہے تھے۔ دنیا بھر کی طاقتیں اس خطے میں تیزی سے وقوع پذیر ہوتی ہوئی صورتحال کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہے تھے۔
मगर अपने एटमी प्रोग्राम को छुपाने में हिंदुस्तान को अपने पेट्रन रशिया की भरपूर इमदाद हासिल थी और रशियन साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस ने ही हिंदुस्तान के वो तमाम तर वॉरहेड्स, वो तमाम तर एनरिच्ड प्लूटोनियम और यूरेनियम जो कि बम का ईंधन होता है, और वो तमाम ट्रिगर मैकेनिज्म तैयार किए थे। हिंदुस्तान के तमाम तर एटमी प्लांट रशिया के लगाए हुए थे और पोखरान डेजर्ट में धमाका चाहे 1974 का हो या 1998 का, उनको करने में सफ़े अव्वल का किरदार रशियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने अदा किया था। चूँकि अमेरिका के साथ रशियंस की मखासिमत बहुत पुरानी थी, तो वो बखूबी वाकिफ़ थे कि किस तरह अमेरिका के हवा में मौजूद सैटेलाइट्स को धोखा देना है, किस तरह अपनी एक्टिविटी का शेड्यूल इस तरह बनाना है कि अमेरिका के सैटेलाइट्स बहुत सारी एक्टिविटी को कवर ना कर सकें और पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को एक सरप्राइज़ दिया जाए। मगर पाकिस्तान के हसास इदारे मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान को अप्रैल 1998 में पाकिस्तान के हसास तरीन एजेंसी ने मुसद्दका तौर पर इतला दी कि हिंदुस्तान पोखरान डेजर्ट में पाकिस्तान से चंद मील दूर 1974 की तारीख दोहराने जा रहा है और अब की बार सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल न्यूक्लियर टेस्ट्स किए जा सकते हैं। पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब देने के लिए अपनी तमाम तर तैयारियां शुरू कर दी। बिलाखिर इस पूरे स्टैंड ऑफ का नतीजा 11 और 13 मई 1998 को देखने को मिला, जब 11 मई 1998 को हिंदुस्तान ने 3 एटमी तजर्बात किए, जबकि उसके ठीक 2 दिन बाद 2 एटमी तजर्बात का मज़ीद मुजाहरा किया गया। कहने को तो हिंदुस्तान ने उन 5 एटमी टेस्टों को कामयाब करार दिया, मगर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया और उनकी नज़र से ये बात महव नहीं हो सकी कि उन 5 में से सिर्फ 3 टेस्ट कामयाब हुए थे, जबकि पाकिस्तान की नकल में एनरिच्ड यूरेनियम के साथ एटमी धमाका करने की एक्सपेरिमेंट बुरी तरह नाकाम रहा था। साथ ही साथ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने पाकिस्तान की हुकूमत को यही रिपोर्ट दी कि इंडिया ने उन्हीं 3 डिवाइसेस का दोबारा टेस्ट किया है जिसकी पहली कड़ी का टेस्ट 1974 में हो चुका था। यानी 24 साल बाद भी उसी बॉम्ब, उसी वॉरहेड, उसी टेक्नोलॉजी और बिल्कुल उसी ट्रिगर मैकेनिज्म का टेस्ट एक मरतबा फिर किया गया। कोई जिद्दत तराजी 24 साल में इंडिया की डिफेंस या न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में लाने में नाकाम नजर आई। 13 मई 1998 की रात वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी काबीना की डिफेंस कमेटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, सेक्रेटरी ख़जाना और उनकी कैबिनेट के चुनिंदा अफराद शामिल थे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की नुमाइंदगी के लिए डॉक्टर समर मुबारक मंद, खान रिसर्च लेबॉरेटरीज़ की नुमाइंदगी के लिए अब्दुल कदीर खान, जबकि एक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को ख़ास तौर पर मदऊ किया गया जिनका नाम था मजीद निज़ामी। मीटिंग शुरू हुई जिसमें डॉक्टर समर मुबारक मंद ने नक्शों, चार्ट्स और स्लाइड्स की मदद से इस कमेटी को बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया कि 5 में से 3 तजर्बे कामयाब हैं और उन 3 तजर्बों में वही वॉरहेड्स इस्तेमाल हुए हैं जो 1974 में किए गए थे, जबकि यूरेनियम के अंदाज से किए जाने वाले दोनों तजर्बे फेल हुए हैं। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को इजाज़त दे तो 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान 5 की बजाय 6 धमाके एक ही दिन कर सकता है और वो 6 के 6 धमाके इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजिकल और सोफिस्टिकेटेड बरतरी दुनिया पर और हिंदुस्तान पर साबित कर देगा। नवाज शरीफ पर अमेरिका का इंतहाई दबाव था कि पाकिस्तान
انڈیا کی اس جارحیت کا جواب ڈپلومیسی سے دے اور انڈیا کو ٹٹ فار ٹیٹ یا ترکی بترکی جواب دینے کی بجائے میچورٹی اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے۔ اس مقصد کے لیے 13 تاریخ کی دوپہر ایک بہت ہی ہائی پاورڈ امریکن ڈیلیگیشن پاکستان میں لینڈ کر بھی چکا تھا اور نواز شریف سے ایک ملاقات بھی داغ چکا تھا۔ اس 3 رکنی کمیٹی میں اس وقت کے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کارل انڈرفرتھ، بل کلنٹن کے انتہائی ذاتی دوست اور ان کے اتالیق اسٹروب ٹالبوٹ، جبکہ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل اینتھنی زنی شامل تھے۔ نواز شریف اس ملاقات کے بعد تذبذب کا شکار نظر آئے۔ نواز شریف میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت بالکل مفقود ہو چکی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک طرف قوم کا وقار تھا، قوم کی سیکیورٹی اور سالمیت کا سوال تھا، جبکہ دوسری طرف امریکہ بہادر کو خوش کرنے کی بات تھی۔ کمیٹی کے تمام ممبران نے اپنے وزیر اعظم کے چہرے پر جب تذبذب اور خوف کو دیکھا تو سب سے پہلے اس وقت کے وزیر اطلاعات شیخ رشید احمد نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے کا اعلان کرنا چاہیے اور اپنے سائنٹسٹس کو گو اہیڈ دینا چاہیے۔ ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے پاکستان کے وزیر دفاع گوہر ایوب خان نے اس سے بھی زیادہ واشگاف الفاظ میں وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ اپنے سائنسدانوں کو انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے گو اہیڈ دیں۔ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت نے بھی اپنا پروفیشنل اور میجرڈ رسپانس وزیر اعظم کے سامنے رکھا اور ایٹمی دھماکے کرنے پر زور دیا۔ اسی اثناء میں اس میٹنگ میں موجود سینئر صحافی جناب مجید نظامی، جنہیں خاص طور پر نواز شریف نے اپنی ہاں میں ہاں ملانے کی غرض سے بلایا تھا، انہوں نے نواز شریف پر پانسا ہی پلٹ دیا۔ ان کے وہ الفاظ تاریخ میں امر ہو گئے کہ نواز شریف، اگر تم آج دھماکہ نہیں کرو گے تو یہ قوم تمہارا دھماکہ کر دے گی۔ مگر نواز شریف تھا، اس نے بغیر کوئی فیصلہ کیے وہ میٹنگ برخاست کر دی۔ 15 مئی 1998 کو امریکی وفد پاکستان سے روانہ ہو گیا، کیونکہ نواز شریف انہیں یہ گارنٹی دینے میں ناکام رہا تھا کہ پاکستان ایٹمی دھماکہ نہیں کرے گا۔ 16 مئی تک پاکستان کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ افواج پاکستان اور پاکستان کی کابینہ نے وزیر اعظم پر دباؤ ڈال کر ایک مرتبہ پھر اسی ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ کو دوبارہ کال کیا گیا۔ 16 مئی کی رات تمام تر ممبران نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ گو مگو کی کیفیت سے نکلیں، خوف کے بادل کو ہٹائیں اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اٹھائیں وہ فیصلہ جس کو کر کے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہیرو بن سکتے ہیں۔ چاروں ناچار افواج پاکستان اور اپنی پوری کابینہ اور عوامی پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف نے گھٹنے ٹیکنے کا فیصلہ کیا اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کو گو اہیڈ دیا کہ وہ 10 دن کے بعد چاغی میں اپنا ایٹامک ٹیسٹ کریں اور انڈیا کے ساتھ اپنا حساب برابر کریں۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس سے اگلی قسط میں۔